اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوئی۔ یہ بہت اہم آیت ہے اس سورت کی کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنی شروع کر دی تھی اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت کہ اب اللہ کے راستے میں نکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی۔ اذن کے درجے میں تو بات آ گئی کہ سورہ حج کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی، لیکن سورہ حج کو بھی بعض حضرات چونکہ مدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو اگر وہ رائے صحیح ہو۔ باقی سورہ بقرہ کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور بظاہر ہجرت کے بعد ابتدا ابھی مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، انیشیٹو حضور نے لیا ہے، چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنے شروع کر دیے، ان کا گھیراؤ گویا کہ آپ کر رہے۔ ایک تو پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش کہ جہاں بھی آپ گئے 4 مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے، 8 مہمات ہیں کل بدر سے پہلے، جن میں سے 4 میں آپ نے بھی شرکت فرمائی، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں۔ عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے، اس سے پہلے 8 ہیں مہمات، جن میں سے 4 سرایا ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے، مسلمانوں کو آپ نے بھیجا، اور 4 غزوات ہیں۔ جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے، اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے صلح کر لی۔ اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا، اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا، اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا، زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس قریش کا وہ کم ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے قافلوں کا پیچھا کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے، ان کی تو شہرت تھی وہ، اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا۔ یہ چیزیں چونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں، اس وقت تک مکے والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا، مکے میں ستایا مارا پیٹا، وہ ہے اپنی جگہ۔ ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اس پر یہ لوگ جو تھے، جو ذرا اس جنگ وغیرہ سے اور اس معاملے سے اپرا رہے تھے، تو ان کو ایک دلیل ملی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی ذاتی رائے سے۔ ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے، تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہم جو انسان بن گئے۔ لولا نزلت سورۃ فاذا انزلت سورۃ محکمۃ، پھر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی، وذکر فیہا القتال، اور اس میں قتال کا حکم آ گیا۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ دلیل ان کی ختم ہو گئی۔ اب وہ کہتے تھے کہ آیت اترے، کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قتال ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے اسی آیت میں جو لفظ قتال آیا ہے، اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو افسوس ہے ان پر، بربادی ہے ان کے لیے۔ طاعۃ وقول معروف، دیکھو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اطاعت لازم ہے تم پر، طاعۃ وقول معروف۔ ہاں کوئی مشورہ دینا ہے، بھلی بات کہنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ دے سکتے ہو، اچھی بات کہہ سکتے ہو، لیکن اطاعت کرنی پڑے گی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے، ایک بات طے ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میثاق ایمان ان کا ہے اس کو اگر یہ سچا کریں گے، ثابت ہوں گے سچے، تبھی ان کی خیریت ہے، تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اس آیت کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے، کہ تم ذرا سوچو، اگر جس حال میں اس وقت تم ہو، اگر تمہیں حکومت مل جائے، تم والی بن جاؤ، تمہیں یہاں اقتدار مل جائے اس جزیرہ نما عرب میں، تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے، خاص طور پر ظاہر بات ہے کہ جو انصار مدینہ تھے، ابھی ایمان لائے تھے، ان کی تربیت تو نہیں ہوئی، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی، آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے۔ آخر غزوہ احد میں 1/3 نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی، تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھے۔ اگر اس حال میں تمہیں کہیں حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے ان جماعتوں کو بھی
کہ جو چاہے اپنے دانش میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت پر زور نہیں دیں گے، ان میں خلوص اور اخلاص اور للہیت، خالص اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے احکام کے مطابق، اگر ان جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ اس کی پوری تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار مل جائے تو بجائے اصلاح کے اور فساد ہو جائے۔ اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاجر تھے، انہوں نے جو فساد مچایا سو مچایا، لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد مچ جائے تو پھر دین بدنام ہو جائے گا۔ یہ ہے مضمون کہ جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، بھٹیوں میں سے نکلو گے تب تم ذرے خالص بنو گے اور کندن بنو گے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے ان تولیتم، مطلب اگر تم منہ موڑ لو گے، قتال نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا اور تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے۔ لیکن میرے نزدیک پہلا مضمون، یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، شیخ الہند کا ہے۔ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں، مجھے اسی سے اتفاق ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور انہیں بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر کریں، اس کے بین السطور بھی تو پڑھیں۔ غلبہ دین کی جد و جہد میں یہ سارے مراحل آنے والے ہیں، یہ تو ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا، سورہ عنکبوت میں آ چکا تھا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور بخش دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تو ہمیشہ جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے، اور اللہ تو صاف کھول دے گا، واضح کر دے گا کہ کون حقیقت میں سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی صورت میں آگے بھی آ گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ کون واقعی مومن اور کون منافق ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، یقیناً وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ جائیں گے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہو۔ الشیطان سول لهم، شیطان نے در حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا اور پیچھے مڑ جانے کا آسان کر دیا ہے۔ واملی لهم، اور ان کو بڑی طول عمل کے اندر پھنسا دیا ہے، لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر۔ ظاہر بات ہے دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں، تو اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے تو انسان کترائے گا۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شے جو اللہ نے نازل کی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ ناپسند کس کو تھا؟ قریش کو تھا، کفار کو اور یہود کو۔ تو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا، دلوں میں وہ مرض تھا، وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے، ان سے جا کر ان کا سنطیعکم فی بعض الامر، کہ دیکھیے ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے ہیں، وہ محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے، لیکن ہم آپ کی بھی اطاعت جاری رکھیں گے، کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا۔ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے دونوں کے ساتھ جوڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں، اہل ایمان کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آمنا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کہ یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر۔ صدق اللہ العظیم۔